کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی برگزیدہ کیا تھا اور تمہیں پاک و صاف فرمایا تھا اور دوبارہ سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں فوقیت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک چناؤ جو ان کے بچپن میں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، ملائکہ سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کے لیے ملائکہ جمع ارشاد ہوا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں اور سردار کا کلام گویا جماعت ہی کا کلام ہوتا ہے، اس لیے یہاں ملائکہ فرمایا گیا۔ اور ممکن ہے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتوں کی جماعت آئی ہو اور سب نے ہی یہ کلام کیا ہو۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کیا تجھ کو۔ یہ فرشتوں کا کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ہو کر کی گئی، مگر کیونکہ یہ کلام تبلیغی وحی نہ تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ نبوت مردوں سے خاص ہے۔ فرشتوں کی حضرت مریم علیہ السلام سے یہ گفتگو کرنا یا تو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا ارحاس۔ ارحاس اصطلاح میں اس عجیب چیز کو کہتے ہیں جو دعوی نبوت سے پہلے ظاہر ہو، خواہ نبی کی پیدائش سے پہلے ہو یا نبی کی پیدائش کے بعد یا نبی کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے ہو۔ بعض نے کہا کہ یہ کلام الہام کے ذریعے تھا۔ اصطفاکی سے مراد چناؤ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ مثلاً یہ کہ باوجود لڑکی ہونے کے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا۔ رب تعالیٰ نے خود ان کی پرورش فرمائی کہ انہیں جنتی رزق بھیجے اور بچپن شریف میں بولنے کی طاقت بخشی، انہیں ہر گناہ سے محفوظ رکھا اور ان کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر فرمائیں۔ طہارہ کی یعنی خوب پاک و صاف کرنا، یہاں جسمانی، قلبی، روحانی پاکی اور صفائی مراد ہے تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکیں۔ وصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو یا چنا تجھ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا دوسرا چناؤ مراد ہے جو ان کے بڑے ہونے کے بعد ہوا، جیسے انہیں بغیر شوہر بیٹا دینا، ان کے بیٹے کو دنیا کے لیے نشان قدرت بنانا اور ان کے بیٹے کا پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ ماجدہ کے فضائل بیان کرنا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا چناؤ 2 قسم کا ہوا، ایک جو بچپن میں ہی ہو گیا اور ایک جو بعد جوانی ہوا۔ عالمین سے اس زمانے کے لوگ مراد ہیں، اور اگر اس برگزیدگی یا چناؤ سے بغیر شوہر بیٹا دینا مراد ہے تو عالمین سے ساری عورتیں مراد ہیں، یعنی بغیر شوہر کے بیٹا دینا۔ یہ فضیلت تو حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر ہی حاصل ہے کہ کوئی بی بغیر خاوند بیٹے کی والدہ نہ بنی اور کوئی بی روح اللہ کی ماں نہ ہوئی۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی برگزیدہ کیا تھا اور تمہیں پاک و صاف فرمایا تھا اور دوبارہ سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں فوقیت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک چناؤ جو ان کے بچپن میں ہوا، پاکی اور طہارت، اور دوسرا جو ان کی جوانی میں ہوا، اور تیسرا ان کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی۔ حضرت مریم، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف ہے کہ ان میں افضل کون ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت مریم سب سے افضل ہیں، کیونکہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ نیز ابن جریر نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم مریم کے سوا باقی تمام جنتی بیویوں کی سردار ہو۔ ابن اساکر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی بیویوں کی سردار مریم، پھر فاطمہ، پھر خدیجہ، پھر آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان بیبیوں کو نبی کی والدہ ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ حضرت مریم کی پرورش رب تعالیٰ نے کی اور ان کی پرورش ان کے والدین نے کی۔ حضرت مریم کے پاس جنتی میوے آئے، ان کے پاس نہ آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان وجوہات سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ایک زمانے میں حضرت مریم افضل تھیں اور دوسرے زمانے میں یہ بیویاں افضل تھیں۔ اگر حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام نے پرورش فرمایا تو حضرت فاطمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلی۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔
نیز ابن جریر نے عمار بن سعد سے روایت کی کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مریم ساری عورتوں سے افضل تھیں، ایسے ہی خدیجہ میری امت کی ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ غرض یہ کہ کلی عظمت ان بیبیوں کو حاصل ہے۔ روایت میں ہے کہ 4 بیبیاں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نمبر 1 مریم علیہ السلام، نمبر 2 آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 3 خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔